اب جو رحمت اللعالمین کا چیئرمین ہوگا وہ ایک ہی شخص کیوں ہوگا؟ کیا اس کا قد اتنا بڑا ہوگا کہ وہ تمام مسالک کو، تمام مذاہب کو لے کے چل سکتا ہوگا اور رحمت کا سرچشمہ بن کے نظر آئے گا اور اپنی اتھارٹی کو اسی انداز سے پیش کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر رحمت بنا کر، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کا تو پورا نظام اگر غور کیا جائے، آپ کا قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور جو آپ کے لیے کعبہ قبلہ آپ کی نمازوں کے لیے وہ طے کیا گیا، بیت اللہ شریف، مسجد حرام، اس کے بارے میں فرمایا ھدی للعالمین۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا سبق یہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو چونکہ یہ پیغام ہی سارا عالمگیر ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے، تو یقیناً جس طرح مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ سارے جہاں کے لیے نبی پاک کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یقیناً اس اتھارٹی کا جو قیام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیز، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ نے عمران خان اور ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے نصیب میں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ اس دور میں آ کر، یہ تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لانا چاہیے تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اور اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، دیگر جو ہمارے ذرائع ابلاغ میں فاسٹ میڈیا کی شکل میں تیزی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے اس کی ضرورت آج بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان دونوں سے لیا، ہمارے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے۔ اور اس حوالے سے جو ابھی اتھارٹی کا قیام ہے، اسلامو فوبیا کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں از حد ضرورت ہے کہ اس وقت جو اسلام ساری دنیا کے لیے، جس کا پیغام ہی عالمگیر ہے، سارے مذاہب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیغام تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن اس اسلام کے بارے میں ہی لوگ کو ڈرایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام اگر سامنے آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حقوق انسانی پامال ہو جائیں گے اور انسانوں کی جان و مال۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی اس اتھارٹی کے قیام کی۔ میں علامہ صاحب سوال یقینی طور سے آپ جو عطا کر رہے ہیں وہ بہت خاص ہے، غنیمت ہے، تبرک ہے، یہ علمی تبرکات ہیں۔ ذمہ دار کے طور پر تو یقیناً دنیا میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ سے منسوب ہیں، جس سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روح ماز نام مصطفیٰ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہونے کی یہ خیر و برکت ہے کہ انشاءاللہ الرحمن جو علمی لحاظ سے اس استعداد کا حامل ہوگا اور اس کو لا کر اس اتھارٹی کی ذمہ داری سونپی جائے گی، تو اس اتھارٹی کی ذمہ دار شخصیت کے طور پر انشاءاللہ الرحمن وہ علمی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، حدیث پاک اور علامہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، نبویہ اور سنت نبویہ، یہ سب نبی پاک کی سیرت مبارکہ کا حصہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو شخصیت علمی طور پر مضبوط ہوگی، جس کو لایا جائے گا، وہ انشاءاللہ کردار کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ ایسی قداور شخصیات پاکستان میں، مولانا ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب آخری دقائق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے یہ بات تو ہو گئی کہ اس کی کون اتھارٹی کا چیئرمین اور وزراء اور پھر اس کے منتخب اراکین کون ہو سکتے ہیں، مگر کیا دیگر ممالک کے مسلمان بھی اس کو تسلیم کر لیں گے اور کیا ان تک بھی اس کا اثر و رسوخ جائے گا کہ ہم اس کے بین الاقوامی فوائد اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو، آپ کے نام گرامی، آپ کے اسم گرامی رحمت للعالمین، آپ کے لقب مبارک کی خوشبو اور کشش اور اس کی ایسی جاذبیت ہے، یقیناً تمام عالم اسلام اس سے متفق ہے، متفق ہوگا، متفق رہے گا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جاذبیت تو ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ سماجی انقلاب آئیں گے، اس سے معاشی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس سے معاشرے ان کے اندر اصلاح پیدا ہوگی، اور خاص طور پہ خود پاکستان وطن عزیز کے اندر انشاءاللہ الرحمن نوجوانوں کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوگی، ان کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، ان کی طبیعتوں میں انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی برکت سے
انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی اور اصلاح کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہوں گے، شرم و حیا انشاءاللہ فروغ ملے گا، عصمت کے انشاءاللہ الگ پروان چڑھے گا انشاءاللہ. تو یقیناً پوری عالمی برادری متاثر ہوگی اور ساری اسلامی دنیا بھی انشاءاللہ الرحمن اس سے متفق ہوگی اور تمام انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے.